بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 27 اپریل 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے تمام ہمسایہ ممالک انتہائی لیول کی احتیاطی تدابیر کی جانب گامزن ہیں۔ عمان کے بعد کویت اور اس کے بعد اردن نے اور اب قطر نے بھی باقاعدہ کچھ شرائط دوسرے ممالک سے آنے والے غیر ملکی افراد، جس میں خصوصی طور پر پاکستان، انڈیا، مالدیپ، بنگلہ دیش، افغانستان اور اس سے ملکہ جو بھی بھوٹان وغیرہ کے علاقے ہیں، یہاں سے جو بھی غیر ملکی افراد قطر آئیں گے، لازمی طور پر کورونا کا ٹیسٹ نیگیٹو رزلٹ کے ساتھ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ QR کوڈ کے ذریعے اس کی تصدیق کی جائے گی۔ 48 گھنٹے سے زیادہ ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قطر نے سختی کے ساتھ تمام ایئر لائنز جو کہ ان کے ملکوں میں آئیں گی یا ایسے افراد جو کہ ان ملکوں میں گزشتہ 14 دنوں کے دوران گئے ہیں، ان پر بھی سخت قوانین لاگو کر دیے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب کے ساتھ واحد بحرین ملک رہ گیا ہے جس نے ابھی پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی افراد پر پابندی اس طرح کی نہیں لگائی، کسی بھی وقت دوستو لگ سکتی ہے۔ لہٰذا بحرین کے ذریعے سعودی عرب آنے والے تمام پاکستانی، انڈین بھائی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جتنی جلدی سعودی عرب میں آ سکتے ہیں آ جائیں، کیونکہ سعودی عرب کے ہمسایہ تمام ممالک نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ لہٰذا سعودی حکومت آنے والے دنوں میں پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک کے لیے انٹرنیشنل پروازیں کھولتی ہے یا کہ نہیں، یہ ابھی وقت طے کرے گا۔ وبائی مرض کورونا کے کیسز جس تیز رفتاری سے ایشیائی ممالک میں پھیل رہے ہیں، یورپ اس کی آلریڈی لپیٹ میں تھا۔ یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ سعودی عرب کی وزارت صحت کورونا کی بنیاد پر جو رپورٹ جاری کرتی ہے، اس میں کورونا کے کیسز سعودی عرب میں الحمدللہ کمی کی جانب جا رہے ہیں، جو کہ احتیاطی تدابیر کی بنا پر ہی ممکن ہے۔ دوسرے ممالک سے اگر انٹرنیشنل فلائٹس کھلتی ہیں تو خدا نخواستہ دوبارہ سے کیسز نہ بڑھ جائیں، ہر ملک یہی سوچ رہا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ایک ٹریننگ سینٹر کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت نئی لیبر مارکیٹ میں مہارت کے معیار کو جانچا جائے گا۔ وزارت کے نائب وزیر نے کہا کہ اس بارے میں باقاعدہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور سعودی عرب میں جو بھی غیر ملکی افراد اب آئیں گے یا جو کام کرتے ہیں، ان کے ٹیسٹ اور امتحانات لیے جائیں گے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں سعودی شہری جو افراد مختلف یونیورسٹی، ٹیکنیکل اداروں سے نکلتے ہیں، ان کی مہارت کو مزید اضافے کے لیے مختلف طریقہ کار اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، جس میں مختلف معیار کی ٹریننگ بھی انہیں کرائی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ سعودی شہریوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مختلف اپرینٹسشپ کورسز، دیگر ٹیکنیکل سرگرمیوں میں سعودی شہری لڑکے اور لڑکیوں کو ملوث کیا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں پریکٹیکل جو سیٹ اپ ہے اس میں وہ نمایاں کارکردگی دکھا سکیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت سعودیزیشن پر بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ آنے والے مزید دنوں میں مختلف شعبہ جات میں سعودیزیشن ہوگی، جس سے بہت سارے غیر ملکی افراد کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی کسٹم نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 22 لاکھ ریال سے زیادہ کرنسی سعودی عرب سے باہر لے جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سعودی محکمہ کسٹم نے بتایا کہ کرنسی غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب سے باہر لے جانے کی 2 کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ رقم گاڑی کے مختلف حصوں میں انتہائی مہارت کے ساتھ چھپائی گئی تھی۔ سعودی محکمہ کسٹم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ رقم گاڑی کے فرنٹ ڈیکور
اور دیگر جگہوں میں چھپائی گئی تھی، جسے محکمے کے افسران نے بڑی ہی مہارت سے پکڑ لیا ہے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر بہت سارے افراد کاروبار کرتے ہیں، پھر انہیں جب قانونی ذریعہ نہیں ملتا تو اس طرح سے رقم دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر سیکیورٹی ادارے انہیں فوراً دبوچ لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں جہاں وبائی مرض کرونا کے کیسز میں کمی دیکھی جا رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ وبائی مرض کرونا پر احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے سختی سے عمل درآمد کرنا ہے، مگر دوسری جانب وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39 مساجد میں وبائی مرض کرونا کے کیسز آنے کی بنا پر انہیں عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت کے 8 علاقوں میں نمازیوں میں وبائی مرض کرونا کی جب تشخیص ہوئی تو مزید اطلاعات ملنے کی بنا پر 39 مساجد کو صفائی ستھرائی اور سینیٹائزنگ کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ پچھلے 79 روز کے دوران 862 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا۔ اس میں 801 مساجد کو دوبارہ سے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھول بھی دیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے مزید بتایا کہ نمازیوں میں وبائی مرض کرونا کے زیادہ کیسز آنے کی بنا پر کافی مساجد پچھلے کئی روز سے بند ہوتی جا رہی ہیں۔ تمام لوگ سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں عمرے کی سعادت کے لیے آنا چاہیں گے، ان تمام افراد کے لیے ویکسین کی شرط کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو عمرہ کر رہے ہیں، کم سے کم ایک خوراک ویکسین کی انہیں لازمی لینی ہوگی، اس کے بغیر انہیں اجازت نامے نہیں مل رہے ہیں۔ یہی کنڈیشن سعودی عرب سے باہر کے آنے والے افراد کو بھی درکار ہوگی، کیونکہ ویکسین کے بغیر انہیں کوئی بھی ویزے کی سہولت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں عمرے کے لیے اب آئیں گے یا حج کے لیے آئیں گے، لازمی طور پر ویکسینیشن ان کا پورا سیٹ اپ کروانے کے بعد ہی سعودی عرب میں لایا جائے گا، تاکہ وبائی مرض کرونا کے جو بھی خطرات ہیں ان سے محتاط رہا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ منگل 27 اپریل کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کافی بارشیں ہوں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے باقاعدہ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ منگل کو جازان، عسیر، بہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی علاقوں میں بارشیں گرج چمک کے ساتھ ہونے کا امکان ہے۔ تیز ہوائیں شروع میں چلیں گی، جس سے گرد و غبار کا طوفان بھی اٹھ سکتا ہے، اور بارشوں کا یہ سلسلہ مدینہ منورہ کو کراس کرتے ہوئے نجران کے علاقوں تک پھیل جائے گا۔ مزید اطلاعات کے مطابق حائل، قصیم، ریاض، الشرقیہ کے مختلف علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی، اور اس کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ الحسا کے علاقے میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 14 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر القریات میں دیکھا گیا ہے۔ سعودی عرب میں حرم مکی میں خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے بعد اب سعودی عرب میں جو مختلف چیک پوائنٹس ہیں، خصوصی طور پر مکہ المکرمہ میں داخلے کی چیک پوائنٹس، ان پر بھی تعینات کر دی گئی ہیں۔ سعودی سیکیورٹی فورسز کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ خواتین اہلکار ایسے تمام عمرہ زائرین کے اجازت نامے کو چیک کر رہی ہیں جو نمازی اور زیارت کے سلسلے میں یا عمرے کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی سعودی عرب کے دیگر شعبوں کی طرح اب سیکیورٹی فورسز میں بھی نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ ویژن 2030 کے تحت یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔